السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 172 اور 173 ان دو آیات پر ویڈیو کریں گے، ان کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پہلی آیت جو 172 نمبر کی ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ان میں سے جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ہم نے اس سے پہلے جو پیچھے ویڈیو کیا اس میں ہم نے بتایا کہ یہ طیب اور حلال کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہائیجینیکل ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا۔ تو جو چیزیں بھی قرآن کے اندر حرام قرار نہیں دی گئیں اور وہ انسانی صحت کے لیے ہائیجینیکل ہیں تو انسان ان کو کھا سکتا ہے۔ قرآن ان کو طیب بھی کہتا ہے، حلال بھی کہتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن نے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے جو اگلی آیت آ رہی ہے 173 نمبر کی آیت 173، اس میں وہ بتاتا ہے کیٹاگوریکلی نام لے کر کہ یہ جو چیزیں ہیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے جو بھی طیبات ہیں وہ تم کھا سکتے ہو۔ تو یہ طیبات کی یہ وضاحت ہم نے پیچھے کر دی تھی۔ تو یہاں پر تو یہ چیز ہوگی، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے شکر کرو۔ اس کی بھی ہم نے وضاحت کی تھی، دوبارہ یہاں پر یہ رپیٹ ہو کے آ رہا ہے کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، ان کو کھا کر شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم ان کو کھاتے ہو تمہاری فزیکل باڈی کو جب انرجی ملتی ہے تو پھر تم یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤ، بلکہ ایک تو سونا ہے نا، نیند پوری کرنا، وہ بھی آرام ہے، وہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کو رزق مل گیا، تم نے کھا لیا، تمہیں انرجی بھی حاصل ہو گئی اللہ کے قانون کی روح سے، تو اب کیا ہے کہ تم سٹرگل کرو، معاشرے میں تعمیری کام کرو جس کا تمہیں اور سوسائٹی کو فائدہ ہو، ایسے تعمیری کام جن سے مثبت نتائج برآمد ہوں، جو سب کے لیے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، انفرادی سطح کے اوپر نہیں، اجتماعی طور پر سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ نہیں کہ تمہاری ذات کے لیے فائدہ مند ہو اور دوسروں کو اس سے نقصان ہو۔ تو جب اس طرح سے تم کام کرو گے جن سے مثبت یا تعمیری نتائج مرتب ہوں، تمہاری کوششیں نتیجہ مرتب کریں، تو پھر یہ شکر ہوگا۔ تو پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو جو تم حاصل کرتے ہو پھر ان کو استعمال میں لاتے ہو، ایک تو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ عقل و فکر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر عقل و فکر کی روح سے جو انسان کو اللہ نے اس کو کام کرنے کے لیے جو ہاتھ پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، یہ ساری چیزیں، چکھنے کے لیے زبان، یہ ساری چیزیں 5 سینسز، اور ان میں سب سے جو بڑا جو اہم جو چیز ہے، جو فیصلہ کن ہوتی ہے، جو عقل ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، انٹلیکٹ، وزڈم۔ تو کہتا ہے اس کو استعمال میں لاؤ۔ تو یہ ساری نعمتیں استعمال میں لانے کے بعد ان کو پھر ان کی روح سے مثبت کام کرنے، تعمیری کام کرنے، تو اس کو وہ شکر بولتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں، اس آیت میں بھی اب ان کی وضاحت آ گئی۔ اور آگے کہتا ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو، اگر تم صرف ایک اللہ کے محکوم ہو، صرف اسی اللہ کے حکم کے سلیو ہو، تو پھر کہتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے کرو جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔
کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور پھر اپنی عقلی اور فکری صلاحیتوں کو بھی استعمال کرو اور تعمیری نتائج ان سے مرتب ہونے چاہیے، اس طرح سے سٹرگل کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اس آیت کے اندر ہوگی، یہ تقریباً پچھلی آیات کے اندر بھی آ چکی ہیں، ہم وہاں ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب آگے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اگلی آیت 173 نمبر کی آیت ہے، اب وہاں پر یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے جو چیزیں کیٹاگوریکلی حرام قرار دی ہیں وہ کیا ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ یہ بس یہی حرام ہے، اس کے علاوہ تم نے خود دیکھنا ہے کہ تمہاری صحت کے اعتبار سے کون سی چیزیں تمہارے لیے ہائیجینیکل ہیں، یعنی حلال اور طیب ہیں، ان میں سے تم کھا لو۔ اب جو اللہ نے اپنی طرف سے قطعی طور پر ڈیفینیٹلی جو حرام قرار دی ہیں وہ کیا ہیں، اب وہ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، یہ ہے جی اس میں جو قابل غور چیز ہے وہ لفظ ہے انما۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، مذہبی تراجم ہیں سارے، ان میں سے کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، انما کا مطلب وہاں پر لکھا ہوگا صرف، اونلی۔ تو یہ یعنی صرف یا اونلی کیا چیزیں حرام ہیں؟ وہ کہتا ہے میتۃ، کیرین، مردار، لاش، وہ کہتا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو آپ میت بھی بولتے ہیں، لاش بھی بولتے ہیں، مردار بھی بولتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ حرام ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہتا ہے؟ والدم، فلوئنگ بلڈ، بہتا ہوا خون، تو یہ بھی حرام ہے، جسم کے اندر خون بہہ رہا ہے نا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے کہتا ہے یہ دو چیزیں ہوں گی، تیسری چیز وہ کہتا ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے منسوب کی جائیں وہ حرام ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ معنی کیا جاتا ہے اہل بہ، جو پکاری جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا جائے، تو دیکھیں پکارنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، یعنی وہ جو ختم نہیں کہلواتے نا، تو یا جو وہ لنگر نیاز نہیں پکاتے، یہ ہے ایک شیعہ مذہب میں وہ لنگر، عباس کا لنگر یا اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، تو یا علی کا لنگر ہے، یا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ ان کے حساب سے ہو جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر چیزیں پکائی گئی ہیں، ان کا نام لیا گیا، لہذا حرام ہو گئی۔ اب اگر کوئی زردہ پکا ہے یا پلاؤ پکا ہے، اس کے اندر میٹ نہیں بھی ہے، زردے کے اندر میٹ نہیں ہوتا، نہ مٹن کا، نہ بیف کا، نہ چکن کا، تو چلیں وہ تو دوسرے معاملہ ہے، گوشت کا معاملہ ہے۔ اب یہ تو وہ رائس ہے نا، ایک کراپ ہے، فصل ہے، اب اس کو آپ حرام کیسے قرار دیں گے؟ گوشت کو تو چلیں ایک طرف رکھ دیں نا، میں نے وہ بات کی، فار ایگزامپل زردہ ہے، کوئی کسٹرڈ ہے، کوئی سویٹ ڈش ہے، اب ان کے مطابق غیر اللہ کا نام آ گیا، اب وہ کھیر ہے یا کسٹرڈ ہے یا دودھ ہے یا وہ زردہ ہے، وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ یا ویجیٹیبل رائس ہیں، تو وہ کسی کا نام لینے سے جو پاکیزہ رائس ہیں ان کے اندر جو ویجیٹیبل ڈالی ہوئی ہے وہ حرام ہو جائے گی؟ یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ تو اس طرح سے حلال چیز کیسے حرام ہو جائے گی؟ قرآن کریم اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ جو چیز حلال ہو تو وہ کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکلے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یہی چیز تو قرآن سمجھا رہا ہے، پیچھے آ گیا کہ یہ جو تمہارے جو آباء و اجداد ہیں یا تمہارے جو پریسٹ ہیں، جو خود حرام اور حلال کی لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں تمہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ، اپنی طرف سے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، قرآن پیچھے ان کو منع کر رہا ہے کہ تم ان شیاطین سے باز آ جاؤ، یہ تمہیں اسی طرح کی چیزوں میں الجھائیں گے۔
تو اللہ کی جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، رزق دیا ہوا ہے، ان میں سے جو بھی حلال اور طیب ہے تم وہ کھا لو۔ تو تم اپنے یہ جو پریسٹ ہیں یا تمہارے جو آباء و اجداد پیچھے سے جو پریسٹ کی روح سے جن چیزوں کو حرام اور حلال کہہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ ان کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کا قانون دیکھو کہ کیا ہے۔ اللہ تو پھر بتا رہا ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں، صرف 4 چیزوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے۔ کیا کہ میتۃ، میں نے بتایا میتۃ کیا ہوتا ہے، میت مردار، اور کیا ہے الدم یعنی فلوئنگ بلڈ، چلتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اور کیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام منسوب کر دی جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اب اس میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ سمجھ لیں کہ ان 4 چیزوں سے پہلے لفظ انما آ رہا ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ، اس کو سمجھ لیں۔ انما کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں تو وہاں پر صرف لکھا ہوگا اونلی، یعنی اونلی 4 چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان کے علاوہ باقی چیزوں کو اس نے حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رزق، دیے ہوئے رزق میں سے انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حلال اور طیب ہیں، یعنی ہائیجینیکلی، صحت کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے کون سی چیزیں ہائیجینیکل ہیں، وہ حلال اور طیب ہیں۔ اور جتنے جانور ہم کھاتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، سبزی یا وہ جو نباتات کی چیزیں ہیں وہ تو ایک طرف رکھ دیں، ان کے اوپر تو حرام اور حلال کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ گوشت کے معاملے میں حرام اور حلال کی چیزیں آتی ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ گندم یا چاول یا مکئی یا باجرہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا کوئی سبزی یا کوئی پھل وہ کون سے حرام ہے کون سے حلال ہے، گوشت کے معاملے میں ہی ہے نا۔ تو گوشت کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنی قسم کے ہم گوشت کھاتے ہیں، پرندے ہیں اور چوپائے ہیں، ان میں جو گھاس چرنے والے، مال برداری کے لیے بھی کام آنے والے، تو وہ کوئی کم تو جانور نہیں ہیں، نئے جانور تو پیدا نہیں ہو رہے۔ تو صدیوں سے یہی جانور ہم کھا رہے ہیں، بکری کا گوشت ہے، بھیڑ بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، یہی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اونٹ کا گوشت ہے۔ تو ان کو ذرا گنیں، یہ کتنے جانور ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ گن نہیں سکتے آپ۔ تو اب کوئی نئے جانور آگے ہیں کہ ہم ان سے پوچھنے لگیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اب یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو گھاس چرنے والے جانور ہیں، درندے نہیں ہیں، گھاس چلنے والے ہیں، تو ان کے کھانے سے انسان جو ہے ان کو کوئی ہائیجینیکلی کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تو وہ حلال اور طیب ہے، اور ہم صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ نئے تو جانور آئے نہیں کہ ہم کسی کمپلیکس میں پڑھیں، کسی پیچیدگی میں پڑھیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہی اگر ہمیں خالص مل جائے، یعنی ان کی انتڑیوں میں پانی نہ ڈالا ہو، وہ صحیح گوشت مل جائے، ان کا گوشت بڑھانے کے لیے وہ ان کی انتڑیوں میں پانی ڈالتے ہیں، یا وہ دوسرے جانوروں کو ذبح کر کے وہ مٹن کے نام پر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بکرا ہے، جبکہ نہیں ہوتا، کوئی اور جانور ہے۔ تو اگر یہ جانور خالص مل جائیں، گوشت صحیح خالص مل جائے، مردار نہ ہو، مرا ہوا گوشت بھی تو بک جاتا ہے مارکیٹ میں، تو یہ جتنے جانور ہم کھا رہے ہیں ان کی تعداد کوئی کم نہیں، آپ گن نہیں سکتے، اتنے جانور ہیں جو ہم کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہمارا فوکس ان کے متعلق یہ جاننے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، انڈا حلال ہے یا حرام ہے، مرغی کا انڈا، یا کوا حرام ہے یا حلال ہے، ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ سے جو چیزیں ہم کھاتے چلے آ رہے ہیں، جو مارکیٹ سے ملتی ہیں، وہ ہمیں صحیح مل جائیں، کہ جانور بیمار نہ ہو، کوئی مردہ جانور کا گوشت نہ بیچا جائے۔ اب شہروں میں، بڑے شہروں میں چکن جو ہے یہ مردہ چکن بیچا جاتا ہے، جو بھی مرغیاں ڈیڈ ہو جاتی ہیں وہ ان کو پھینک نہیں دیتے، وہ کم ریٹ پر سیل ہوتی ہیں، اور عام طور پر یہ جو شاورما وغیرہ ہے، پیزا برگر وغیرہ، ان میں یوز ہوتی ہیں وہ۔ تو اگر یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے قانون کا کچھ تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے پیسے لے کے ان کو صحیح چیز دیں۔ تو ہمارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ہم وہ مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کی روح سے پھر حرام اور حلال کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔
تو یہاں پر 4 چیزوں کو حرام قرار دے کر قرآن نے ان سے پہلے انما کا لفظ لے کر آیا، یعنی صرف یہ 4 چیزیں، ان کے علاوہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو جائے انما کا جو لفظ ہے، اور ایک یہ ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کی جائے، پکاری جائے، یہ نہیں، یہ اس کا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ آپ چاولوں کی دیگ کے اوپر اگر غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکاریں گے تو وہ چاول حرام ہو جائیں گے۔ بھئی کیسے حرام ہو جائیں گے؟ صرف آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو وہ حرام ہو جائیں گے؟ 2-3 الفاظ نکلنے سے وہ چیز کیسے حرام ہو جائے گی؟ تو اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں، وہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پریسٹ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی قانون دان کہتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں حرام اور حلال کے، ان کی طرف سے کوئی چیزیں جو ہیں کہیں جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ حلال ہیں، ان کی روح سے، ان کے قانون کی روح سے چیزوں کو حرام اور حلال بنایا جائے، یہ ہے اس کا معنی۔ اس کو بڑے غور سے سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر کہیں کسی فرقے کی طرف سے کھانا آتا ہے تو دوسرے فرقے والا وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ اس طرح سے نفرت پھیلاتا ہے، مذہب پھیلاتا ہی نفرت ہے۔ مذہب کا کام ہی یہی ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کو ایک دوسرے سے لڑائے، تاکہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنا اپنا وہ چودھری بنے، اس کی وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے جو جتھا ہے وہ مضبوط بنے، تو اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت دلاتے ہیں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، معاشرے کے اندر یہ چیز بہت بڑی بگاڑ کا باعث بن رہی ہے، فساد کا باعث بن رہی ہے، لوگوں کی آپس میں، لوگوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ چیز، اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ جس کو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ جن چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے رہے ہیں اور ان کی روح سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہوگی، یہ حلال ہوگی، تو کہتا ہے یہ اس طرح سے چیزیں نہ کریں۔ اب سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں تک تو ایک چیز کلیئر ہوگی۔ آگے کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ اب آ جاتی ہے ایکسیپشنل پوزیشن، کوئی استثنائی پوزیشن، کہ سٹارویشن ہے، بھوک ہو گئی، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، کوئی بندہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے جو شخص مجبور ہو گیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے، لائف کی سروائیول کے لیے اس کو کوئی چیز نہیں ملی، وہ مجبوراً کھا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ لافلی نہیں ہے، اس کا کھانا ان لافل ہے، تو اس نے صرف اتنا لیا، اتنا کھایا جتنی کہ اس کی جان جو ہے بچ سکے۔ تو جب وہ حال جو صحیح نارمل حالت میں آ جائے، جب اس کو باقی چیزیں ملنے لگ جائیں حلال اور طیب، اور وہ اس چیز کو چھوڑ دے، تو یہ مجبوری کی حالت ہوگی نا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ تو قرآن ایکسیپشنل کیس بھی ڈسکرائب کرتا ہے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے، تو کہتا ہے مجبوراً، کہتا ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا عذاب اس کو پکڑ لے گا، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ولا آدن، اگر وہ حد سے گزرنے والا نہیں، میں نے پیچھے واضح کر دی، حد سے گزرنے والا نہیں، یعنی اس نے بقدر ضرورت لیا، مجبوری کی حالت میں لیا، کیونکہ اس کی اگر وہ نہ لیتا تو بھوک سے اس کی ڈیتھ ہو جانی تھی، مجبوراً لیا نا اس نے۔ تو کہتا ہے کہ ولا آدن، اگر وہ اس طرح سے اس نے کیا، مجبوری کی حالت میں لیا، جو لمٹ ہے اللہ کے قانون کی وہ اس نے کراس نہیں کی، جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوئی، نارمل حالات ہوئے، چیزیں حلال اور طیب ملنی شروع ہوئیں، وہ چیز اس نے چھوڑ دی جو ان لافل تھی، تو پھر کیا کہتا ہے؟ فلا اسم علیہ۔ اب ترجمے میں پڑھے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ جب آپ
غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورکنگ فورسز ہوتی ہیں، قوائے عملیہ، جو کام کرنے والی قوتیں، صلاحیتیں، وہ ویک ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی غیر قانونی کام کریں گے، ان لافل کام کریں گے، تو سائیکلوجیکلی آپ کی جو قوتیں ہیں، جو فورسز ہیں، جو ویک ہو جائیں گی۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے تو اگر کسی مجبوری کی حالت میں وہ چیز اتنی کے لی کھائی، اور جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی تم نے اس کو چھوڑ دیا اور لیمٹ کراس نہیں کی، اللہ کے قانون کی جو حد ہے وہ کراس نہیں کی، تو وہ کہتا ہے کہ فلا اسم علیہ، کہتا ہے کہ اس سے جو ہلکی سی جو ویکنس ہوگی، تو کہتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو تم بالکل فوراً ہی نارمل حالت میں آتے ہی تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ فلا اسم علیہ، تو کہتا ہے اس سے تمہارے اوپر کوئی بہت بڑی ویکنس طاری نہیں ہو جائے گی، تمہیں اتنی کمزوری تمہیں واقع نہیں ہو جائے گی کہ تم اللہ کے قوانین سے بالکل ہی دور ہو جاؤ، یا اس کا جو عافیت ہے، اس کا جو عافیت کا جو نظام ہے حفاظت کا، اس سے دور ہو جاؤ۔ کہتا نہیں، یہ تو ضرورت کے تحت ہوا، مجبوری کی حالت میں ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ فلا اسم علیہ، تو کوئی اس سے تمہارے اندر میجر ویکنس نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ اور آگے پھر اس کو واضح کر رہا ہے، یہ جو لفظ ہے نا کہ فلا اسم علیہ، کوئی میجر ویکنس نہیں ہوگی، اس کو پھر اب خود ہی واضح کر رہا ہے، کیسے نہیں ہوگی؟ کہتا ہے کہ جب تم نے مجبوری کی حالت میں تھوڑا سا لیا جو ان لافل تھا، تو کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ اپنے قانون کی روح سے تمہیں حفاظت دینے والا ہے، کہ جب تم وہ مجبوری کی حالت میں وہ اس چیز کی طرف گئے جو ان لافل تھی، تو جب اللہ کے قانون کی طرف تم واپس پلٹ آئے نارمل حالات میں، اس ان لافل چیز کو چھوڑ دیا، ایبینڈن کر دیا، گیو اپ کر دیا، تو تم جب اللہ کے قانون کی طرف واپس آ گئے تو پھر اللہ کی حفاظت تمہیں مل جاتی ہے۔ یہ ہے ان اللہ غفور، اور آگے ہے رحیم، تو پورا لفظ ان اللہ غفور الرحیم، تو کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے پھر تمہیں حفاظت بھی مل جاتی ہے، اور رحیم اور نشوونما بھی مل جاتی ہے، کیونکہ غفور کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن دینے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے پروگریسیولی ڈیولپمنٹ دینے والا، پروگریسیولی ڈیولپمنٹ دینے والا۔ یہ معنی یاد رکھا کریں، غفور کے کیا معنی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے غفور کا بخشنے والا، اور رحیم کا مطلب کیا ہوا ہے رحم کرنے والا۔ یہ تراجم یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب تم اللہ کے قانون کی طرف واپس پلٹے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت گئے مجبوری کی حالت میں، لیکن جیسے ہی مجبوری کی حالت، سٹارویشن کی کنڈیشن ختم ہوئی، بھوک کی یا اس طرح کی، تو فاقے کی، تو نارمل حالات ہوئے، لیمٹ کراس تم نے نہیں کی، اور واپس اللہ کے قانون کی طرف تم آ گئے، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کے قانون کی حفاظت تمہیں مل جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا غفور، اور الرحیم پھر اس کی طرف سے تمہیں وہی ڈیولپمنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے، تمہاری پروگریسیولی تمہاری نشوونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ 2 آیات ہیں، ان کے اندر بڑا ہی جو ایک لفظ جو انما ہے، میں نے بتایا 4 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں کیٹاگوریکلی، ڈیفینیٹلی، ان سے پہلے انما کا لفظ لے کر آ رہا ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں، ان کے علاوہ کہتا ہے ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ جو بھی حرام اور حلال کی جو لسٹ وہ بنا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد سے یا تمہارے وہ جو پریسٹ ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا، وہ اپنی عقل سے بنا رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا۔ تو جب ہم نے نہیں کہا تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں بھی یہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے منسوب کرتے ہیں، یعنی ان سے منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو کہتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں اس طرح سے کرو گے اور ان کے مطابق تم عمل کرو گے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، وہ چیزیں وہ تمہارے لیے ایک طرح سے تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لو گے،
تمہارے لیے مشکلات کریٹ ہو جائیں گی۔ تو اگر تم اللہ کے قوانین کی روح سے چلو گے تو پھر تمہارے لیے اس دنیا کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہی چیز، یہ بڑے اہم پوائنٹس تھے اس آیت کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان کے اوپر قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، آپ خود غور و فکر کیا کریں، خود سوچا کریں، خود سمجھا کریں، تو آپ خود بھی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ شکریہ۔